اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، ایا ابراہیم، اے میرے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، اے میرے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا۔ کیا؟ اپنے خواب کو۔ اور پھر کہا کہ یہ بڑی قربانی ہوئی۔ اب یہاں سے آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا اور دمبے کا آ جانا، اور اللہ کا کیا فرمانا؟ فدیناہ بذبح عظیم، کہ تم نے یہ جو فدیہ ہو گیا تو یہ بہت بڑا ذبح عظیم ہوا، یہ بہت بڑا ذبح عظیم ہوا۔ حالانکہ وہاں دمبا ذبح ہوا، پھر وہ ذبح عظیم کیسے ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے سچ کر دکھایا جو حکم تھا، اور یہ کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو پھر کم و بیش 4000 سال کے بعد، 4000 سال کے بعد اسی اسماعیل علیہ السلام کی آل پاک سے 10 ذی الحجہ کی بجائے 10 محرم الحرام کو وہی چیز بیٹا ذبح کرو، بیٹا ذبح کرو۔ کون سا بیٹا؟ سب سے پیارا بیٹا، سب سے پیارا حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، بلکہ سارے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ جب سبتم من الاسباط کی تشریح میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کیسے، جو کوئی کہتا ہے نا اگر پورے گلستان کی بہار دیکھنا ہے تو یہ ایک گل کو دیکھو، تو قیامت تک حضور کی جتنی اولاد ہے، حضرت امام زین العباس سے لے کر امام مہدی تک، اور ادھر حسن مصنع سے لے کر امام مہدی تک جتنی حضور کی اولاد اور سب خوبیاں والی ہے، ان سب کی خوبیاں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ایک شخصیت میں سمٹی بھی بتا دو جس میں زین العابدین کی عبادت بھی ہو، جس میں باقر کا علم بھی ہو، جس میں جعفر صادق کا صدق بھی ہو، جس میں موسیٰ کاظم کا حلم بھی ہو، جس میں علی رضا کی شان رضا بھی ہو، جس میں اللہ اکبر حسن عسکری کی شان عسکریت بھی ہو، جس میں تقی کا تقوی بھی ہو، جس میں نقی کی نقائیت بھی ہو، جس میں اللہ اکبر مہدی کی ہدایت بھی ہو، پھر نفس زکیہ کی ذکاوت بھی ہو، پھر اسی طرح حسن مصنع کا معاملہ، اور ساری پھر اللہ اکبر غوثیت کبریٰ، غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ بھی ہو، خواجہ اعظم کی شان خواجگیت بھی ہو، محبوب الہی کی شان نظامی بھی ہو، صابر کلیر کا صبر بھی ہو، اللہ اکبر شاہ برکت اللہ کی برکتیں بھی ہو، وارث پاک کی شان وراثت بھی ہو۔ گویا کہ حضور کی تمام آل پاک اگر کسی ایک شخصیت میں سمٹ آتی ہے، اور اگر کسی ایک شخصیت کے کاسے عبا میں سمٹ جاتی ہے، اگر کوئی ایسی ہستی بھی ہو جس میں تمام آل نبی اولاد مصطفیٰ کا وہ سارا رنگ کسی ایک پھول کے اندر اگر کہیں کسی کونے میں جمع نظر آتا ہے، اس شخصیت کو بتایا جائے، میں کہتا ہوں کہہ تو دیا نبی نے، حسین و سبتم من الاسباط، حسین تمام میرے بیٹوں کے برابر ایک بیٹا ہے، میرے سارے بیٹوں کا ایک حسن الگ ہے، اور میرے اکیلے حسین کا حسن الگ ہے۔ سب کا حسن تقوی، پرہیزگاری، علم، حلم، بردباری، شہادتیں، امانتیں، امامتیں سب سمٹ آتی ہے ایک حسین پاک میں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا بیٹا ذبح کرو۔ جب اسماعیل کی گردن پہ چھری تھی تو پشت اسماعیل میں سید الانبیاء بھی تھے، اور ان کے شہزادے امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، علی گویا کہ باپ کی پشت میں ساری آل ہوتی ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ پشت اسماعیل میں حضور ہیں اور حضور کی پشت میں آل حضور ہیں۔ چھری رکھی گئی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، اور چلائی کب گئی؟ کم و بیش 4000 سال کے بعد، اور پھر وہ وعدہ پورا ہوا۔ گویا کہ قدرت کہہ رہی ہو فرشتوں آؤ، منا میں تم نے انی عالم و ما لا تعلمون کا جو جلوہ دیکھا تھا، اب اس کو میدان کربلا میں دیکھو۔
کہ وہاں صرف چھری رکھی گئی، وہاں صرف چھری کا رکھنا ابتدا ہے. توجہ آپ کی، چھری کا رکھنا اور ذبح کر دینا اس کی انتہا ہے. چھری رکھنا ابتدا ہے اور ذبح کرنا اس کی انتہا ہے. ابتدا اسماعیل سے ہوتی ہے، انتہا حسین پہ ہوتی ہے. اور قلندر لاہوری یہاں 2 مصروں میں پوری داستان کو سمیٹ کر کہتا ہے، عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، لیکن ہم اس کو عذرائے ادب کہتے ہیں. غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. شروعات اسماعیل سے ہوتی ہے اور انتہا میرے امام حسین پہ ہوتی ہے. آج آپ نے ابتدا سن لی ہے، آج آپ نے ابتدا سن لی ہے. انشاءاللہ اب آئندہ مہینے ہم اس کی انتہا سنیں گے. اسی لیے کسی عاشق نے کہا تھا کہ عشق کی ابتدا کا نام اسماعیل ہے اور عشق کی انتہا کا نام حسین ہے. اس وہی مراد جو چھری رکھنے کی بات ہے، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل.